بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم غزل پڑھ رہے تھے خواجہ حیدر علی آتش کی۔ ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس غزل کے پہلے 3 شعر بھی پڑھے۔ باقی 4 شعر انشاءاللہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر طرح سے ان اشعار کی تشریح کر کے بتا سکوں، سمجھا سکوں۔ پینسلیں کاپیاں لے کے بیٹھیں۔ الفاظ کے معنی میں بورڈ پہ لکھوں گا مشکل کے، آپ نے بھی ساتھ ساتھ اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کرنے ہیں۔ تو چوتھا شعر ہے اس غزل کا، رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ تو پہلا لفظ آیا کشتے سخن۔ شاعری کی کھیتی۔ پھر ایک لفظ آیا جوتا۔ یہ جوتا نہیں ہے، یہ جوتا ہے۔ بیلوں کو ہل چلانے کے لیے جوتنا۔ پرانے زمانے میں جب بیلوں پہ ہل چلائے جاتے تھے تو بیلوں کو ہل چلانے کے لیے جوتا جاتا تھا۔ یہ وہ جوتا ہے۔ تو اس پہ تشریح کرتے ہوئے بیٹا ہم لکھیں گے، رہی سبز بے فکر کشتے سخن۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنی شاعری کی طرف کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس طرح ایک کسان فصل تیار کرنے کے لیے پہلے زمین تیار کرتا ہے، اس میں پانی لگاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں ہل چلاتا ہے۔ زمین کو تیار کرنے کے بعد اس میں بیج بوتا ہے، پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، بیج کے ننے ننے پودے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو کھاد دیتا ہے، پھر ان کو پانی لگاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور پھر ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، شاعر کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز ہے، اپنی شاعری پہ بڑا فخر ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ رہی بے فکر کشتے سخن۔ کشت کھیتی کو کہتے ہیں، سخن کہتے ہیں بات کرنے کو۔ یہاں مراد ہے شاعری۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جو شاعری کرتا ہوں یہ قدرتی طور پہ میرے دماغ میں اترتی ہے، مجھے اس پہ کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی جس طرح کسان محنت کوشش کرنے کے بعد اپنی فصل تیار کرتا ہے، اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے فصل کو تیار کرنے میں، مجھے اس طرح فصل تیار کرنے میں محنت نہیں کرنی پڑتی، اور میں بڑی آسانی کے ساتھ بہترین قسم کے اشعار جو ہیں وہ کہہ دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ پہلے بھی بات کی کہ کسان جو ہے وہ فصل تیار کرنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے۔ یہاں پہ شاعر شاعری کو اپنی فصل سمجھتا ہے اور فصل کہتا ہے کہ مجھے اپنی فصل کو تیار کرنے میں کسی قسم کی محنت کرنا نہیں پڑتی۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ اس میں بھی 2 لفظ مشکل ہیں، میں لکھ دیتا ہوں۔ لفظ ہے برہمن، اونچی ذات کا ہندو، ہندو بنیادی طور پہ 4 قسم کی ذاتوں میں تقسیم ہیں۔
سب سے جو اونچی ذات کے لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، خود کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے مذہب کا، اور خود کو مالدار، دولت مند اور ہر چیز پہ اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ کہلاتی ہے ذات برہمن۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کھشتری۔ کھشتری بہادر اور جنگجو لوگ ہوتے ہیں جو فورسز میں بھرتی ہوتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ویش۔ ویش وہ لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دکانیں چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ سب سے جو کم تر قوم ہے وہ کہلاتی ہے شودر۔ شودر وہ لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، انہیں برہمن اچھوت سمجھتے ہیں۔ باقی جو 3 ذاتیں میں نے آپ کو بتائیں، وہ تینوں ذاتیں شودر کو اچھوت سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، ان سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹے موٹے کام دہاڑی کر لی، جوتے گانٹھنے کا کام، غریب غربا مانگ تانگ کے، یعنی سب سے جو بری حالت ہوتی ہے ہندو برادری میں وہ ہے شودروں کی۔ تو یہاں پہ یہ بات آگے تو میں نے بتا دی، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ گویائی سے ہے، معنی بولنا، بات چیت کرنا۔ گویا بولنے سے ہے، گویائی سے ہے، بولنا، بات چیت کرنا۔ یہاں پہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ برہمن چونکہ اپنے آپ کو سب سے اونچی ذات کا ہندو سمجھتا ہے، اپنی ذات کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کا حق بھی صرف ہمیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور ہے، اور وہ یہ کہ برہمن ہندو سجدہ کس کے سامنے کرتا ہے؟ بتوں کے سامنے، اور بتوں کو ہی اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوؤں کے ہوا چلانے والا خدا الگ ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بارش برسانے والا خدا الگ ہے، روزی دینے والا خدا الگ ہے، بخشش دینے والا خدا الگ ہے۔ تو بے شمار خدائیں ان کے جن کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، جن کو وہ پوجتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو اصل خدا ہے، جو رب رحیم ہے، جو کائنات کا مالک ہے، یعنی ہمارا رب اللہ تعالیٰ، کہا وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں، خالق کی کائنات ہے۔ برہمن یہ سمجھتا ہے کہ میں جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے بت بنائے، اب تو خیر بت بھی چائنا کے آنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو بت یہاں پہ ہندو بناتے ہیں وہ بت ذرا مہنگے پڑتے ہیں، چائنا والے بت سستے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی 1-2 ویڈیو جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھیں کہ پرانے خدا انہوں نے اٹھا کے تو سیوریج والے نالے میں پھینک دیے، اور نئے خدا جو چین سے درآمد کیے تھے وہ اپنے مندروں میں رکھ لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ برہمن چاہتا ہے، اس کے اندر اتنا تکبر ہے، اتنا غرور ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں، میں خدا سے بات کروں، لیکن جو میرا رب ہے، اصل رب جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے بتوں کو بولنے کی طاقت ہی نہیں دی، بتوں کو قوت گویائی ہی نہیں دی، بولنے کی ہمت ہی نہیں دی۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ برہمن غرور اور تکبر میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بت مجھ سے بات کریں، میں خدا سے باتیں کروں، لیکن اللہ جو رب رحیم ہے اس نے بتوں کو بولنے کی طاقت ہی نہیں دی، اس لیے بت ان سے بات نہیں کرتے۔ مزہ غم کا کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ اشک کی جمع ہے، معنی ہے آنسو۔ اشکوں کے معنی آنسو۔ یہاں پہ
پہلے ایک بیٹا مثال سمجھ لینا مناسب ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہو اور بڑا عرصہ ہوتی رہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ شخص اس تکلیف کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور کسی دن اگر وہ تکلیف نہ ہو رہی ہو نا تو بڑا پریشان ہوتا ہے، یار آج تکلیف نہیں ہو رہی، آج وہ درد نہیں ہو رہا، یعنی اس کو ایک عجیب سی بے چینی ہو جاتی ہے کہ وہ درد جو میری زندگی کا ساتھی تھا آج کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پہ بھی شاعر نے وہی بات اور انداز میں بیان کی، یہاں پہ محبوب سے شکوہ بھی ہے، عاشق کی سوچ بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں یہ جس شخص کو، جس عاشق کو اپنے محبوب سے محبت کا جواب محبت میں نہ ملے، محبوب عاشق کی قدر نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ عاشق محبوب کی بے رخی، محبوب کی بے اعتنائی، محبوب کی دی ہوئی تکالیف کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا گیا، وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ، جس طرح آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پر ہم ہاتھ سے آنکھیں صاف کرتے ہیں تو ہاتھ گیلے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جس کے نصیب میں ہمیشہ رونا دھونا لکھا ہو، وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ اپنے آنسوؤں سے تر کرتا رہتا ہے، گیلا کرتا رہتا ہے، اور وہ اس کو جو تکالیف ہیں، محبوب کی دی ہوئی پریشانیاں ہیں، محبوب کی بے رخی ہے، وہ ساری کی ساری بے اتنائیاں اسے سکون دیتی ہیں، سکھ دیتی ہیں، اسے مزہ آتا ہے ان کو برداشت کرنے میں، تو وہ ان تکالیف اور دکھوں کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے، اور پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور اسے اس بات کی تکلیف نہیں ہوتی کہ مجھے پریشانی دی، میرے محبوب نے مجھے دکھ دیا تو میں اب کیا کروں گا، میں پریشان ہوں۔ وہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ ان چیزوں، ان دکھوں کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور اس کو ایک عجیب سی لذت ملتی ہے رونے دھونے میں، اور وہ رونے دھونے کو برا نہیں سمجھتا۔ آخری شعر ہے، زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخداں زنخداں میرے بچے کہتے ہیں ٹھوڑی کو، یہ ٹھوڑی، یہاں پہ شاعر کی بے پایاں محبت کا ایک اور اظہار ہمیں ملتا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب کی ٹھوڑی سے پیار ہے، اور اسے وہ زنخداں کہتا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں ٹھوڑی کو زنخداں کہتے ہیں۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، آتش خواجہ حیدر علی کا تخلص ہے، اور یہ جو شعر ہے یہ اس غزل کا مقطع کہلائے گا، کیونکہ اس شعر میں، غزل کے اس آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، شاید ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ محبت محبوب کی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، آنکھوں سے، ہونٹوں سے، گالوں سے، قد سے، زلفوں سے، چلنے پھرنے کے انداز سے، بات چیت کے انداز سے، بہت ساری وجوہات محبت کی ہو سکتی ہیں، اور اس چیز کی پسندیدگی کی وجہ سے عاشق کو اپنا سارا کا سارا محبوب جو ہے وہ پسند ہوتا ہے۔ پہلے شاعر نے کہا تھا پہلے شعر میں کہ رخ و زلف پہ جان کھویا کیا، شاعر کہتا ہے مجھے اپنے محبوب کا چہرہ پسند ہے، پھر کہا مجھے زلفیں پسند ہیں، پھر کہتا ہے ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، میں نے اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے، ہمیشہ خوبیاں لکھی، یعنی دانت بھی پسند ہیں۔ اور اب آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی ٹھوڑی سے محبت ہے، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا سے مراد ہے یہ جو درمیان میں جگہ دبی ہوئی ملتی ہے ہمیں، عام طور پہ لوگوں کی ٹھوڑی کے درمیان یہ جگہ دبی ہوتی ہے، اسے شاعر کہتا ہے کنواں۔ شاعر کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ کے مطابق شاعر نے بات کی ہے، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے
اپنے محبوب کی ٹھوڑی سے محبت کی، اور ٹھوڑی کے درمیان میں جو دبی ہوئی جگہ ہے یہ مجھے کنویں کی مانند لگتی ہے، جس کنویں میں نے اپنا دل ڈبو دیا، مانی اپنے محبوب سے محبت کی وجہ اپنا دل قربان کر دیا، اپنے محبوب پہ میں جان وارنے کو بھی تیار ہو گیا ہوں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کی یہ غزل جو ہمارے نصاب میں شامل تھی، اس میں بیٹا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو، تشریح طلب کوئی بات ہو تو آپ اس کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے آج کا سبق مکمل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اس کی مشق۔ تو آپ لوگوں نے یاد سے لازمی اس غزل کے جتنے الفاظ کے معنی مشکل میں نے بتائے ہیں سارے اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ الفاظ کے معنی لکھیں، تشریح یاد کریں، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو سوال کریں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد اگلے لیکچر میں، تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔